السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم پڑھیں گے پیج 593 سے 593. ان اللہ عز وجل خلق الانسان من نطفة وجعله يمر بمراحل. ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل نے، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفة، نطفے سے، وجعله يمر بمراحل، اور اسے بہت سے مراحل سے گزارا. یعنی نطفے سے اس سٹیج تک پہنچنے میں جس پر آج ہم سب ہیں، بہت سے مرحلے گزرے، بہت سی سٹیجز سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس کے بعد بھی آگے بہت سے مرحلے ہیں. المرحلۃ الاولی، پہلا مرحلہ، فی بطن الام، ماں کے پیٹ میں، ومدتها 9 اشہر، اور اس کی مدت 9 مہینے ہے، 9 months. والحکمت من وجودہ هذه المدت شیئان، اور حکمت اس کے وجود کی اس مدت میں 2 ہیں. تکمیل الاعضاء الداخلیہ والخارجیہ، اور وہ کیا ہے؟ مکمل کرنا، تکمیل ہونا، الاعضاء، اعضاء کی، لمس کی، الداخلیہ انٹرنل داخلی، والخارجیہ اور خارجی. یعنی اس مدت میں انسان کے جسم کی اور جسم کے اعضاء کی، جو اندرونی اعضاء ہیں اور جو بیرونی اعضاء ہیں، ان کی تکمیل ہوتی ہے. اندرونی اعضاء مثلاً کون سے ہیں؟ دل ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے. اور ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ریسنٹلی سائنٹسٹ نے ایک اور آرگن دریافت کیا ہے، وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اور باہری اعضاء کون سے ہیں؟ ناک، آنکھ، کان، بال، ہاتھ، یہ سب چیزیں باہر کے اعضاء ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ تخلیق کا مرحلہ ہے. المرحلۃ الثانیہ، دوسرا مرحلہ، سیکنڈ سٹیج، فی بطن الدنیا، دنیا کے پیٹ میں، دنیا میں، ومدتها من یوم الولادۃ الی الموت، اور اس کی مدت پیدائش کے دن سے موت کے دن تک. والحکمت من وجودہ فی الدنیا شیئان، اور دنیا میں اس کے وجود کی حکمت 2 چیزوں پر مشتمل ہے. تکمیل الایمان والاعمال الصالحہ، اور وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال کی تکمیل، ان کو مکمل کرنا. اس دنیا میں یہ 2 اہم کام ہیں ہمارے لیے. المرحلۃ الثالثہ، تیسرا مرحلہ، تھرڈ سٹیج، فی القبر، قبر میں ہے. ومدتها من الموت الی قیام الساعہ، اور اس کی مدت موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک. والحکمت من وجودہ فی القبر انتظار قیام الساعہ، اور اس کے وجود کی حکمت قبر میں، یعنی قبر میں کیوں ہوتا ہے؟ انتظار قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کرے. وَهُوَ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ إِمَّا فِي عَذَابٍ وَإِمَّا فِي نَعِيمٍ حَسْبَ عَمَلِهِ سَوَاءً دُفِنَ أَمْ لَمْ يُدْفَنْ. اور وہ اس مرحلے میں، اس وقفے میں، فترہ کہتے ہیں وقفے کو، ٹائم پیریڈ کو، اس ٹائم پیریڈ میں، اما فی عذاب، یا تو عذاب میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، یعنی قبر کے اندر، وہ اما فی نعیم، یا پھر نعمتوں میں ہوتا ہے، راحت میں ہوتا ہے، حسب عملہ، اپنے عمل کے مطابق. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر ہم اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. سواء دفن، خواہ وہ دفن کیا جائے، ام لم یدفن، یا دفن نہ کیا جائے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کسی قبر کے اندر زمین میں دفن ہے، یا کہیں کسی پہاڑ پر اس کے جسم کے ذرات بکھرے ہوئے ہیں، یا ایون کہیں اسپیس میں ختم ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اسپیس شٹلز وغیرہ جب اوپر جاتی ہیں
تو وہاں بھی کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. جہاں وہ گریویٹیشنل پل سے باہر نکل جاتے ہیں تو اب وہ ذرات زمین تک تو شاید نہ ہی پہنچے. تو ایسی صورت میں وہ جہاں بھی ہے وہی اس کی قبر ہے، وہیں پر اس کے لیے راحت یا اس کے لیے سزا، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. المرحلۃ الرابعہ، چوتھا مرحلہ، فورتھ سٹیج، فی دار القرار، دار القرار میں، قرار کے گھر میں، فی الجنت یا النار، جنت میں یا پھر جہنم میں، آگ میں. وہ مدتھا، اور اس کی مدت، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ من دخول الجنت یا النار الی ابد الآباد، جنت یا جہنم میں داخلے کے وقت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے، فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. والحکمت من وصوله الى هذه الدار بلوغ کمال النعیم والتمتع برؤیت ربه ان كان مؤمنا والخلود في الجنة. اما الكافر فيصل الى كمال العذاب جزاء على عمله في الدنيا ويخلد في النار. والحکمت، اور حکمت، من وصوله، اس کے پہنچنے کی، الى هذه الدار، اس گھر میں، بلوغ کمال النعیم، نعمتوں کے کمال تک پہنچنا، ہائٹ آف ڈیلائٹ، والتمتع، اور فائدہ اٹھانا، برؤیت ربہ، اپنے رب کے دیدار سے، اس سے لطف اندوز ہونا ہے. ان کان مؤمنا، اگر وہ مومن ہے. والخلود فی الجنہ، اور جنت میں ہمیشگی، ہمیشہ رہنا. اما الکافر، جہاں تک کافر کا تعلق ہے، فیصل الی کمال العذاب، تو وہ بھی عذاب کی انتہا کو پہنچتا ہے کہ اس سے آگے کسی تکلیف کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. استغفر اللہ. جزاء علی عملہ فی الدنیا، بدلے کے طور پر اس کے عمل کے جو دنیا میں اس نے کیے، اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جزا کے طور پر. وَيَخْلُدُ فِي النَّارِ، اور وہ ہمیشہ رہے گا آگ میں. وَاللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ خَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا وَمَعَ ضَعْفِهِ فَعِلْمُهُ قَلِيلٌ فَمَهْمَا عَلِمَ مِنَ الْعِلْمِ فَلَنْ يَعْرِفَ كُلَّ شَيْءٍ. وَاللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اللہ کے پاس حکمت بھی ہے، علم بھی ہے. خلق الانسان ضعیفا، پیدا کیا گیا انسان کو کمزور. ومع ضعفہ، اور اس کی کمزوری کے ساتھ ساتھ، یعنی فزیکلی ویک ہونے کے ساتھ ساتھ، فعلمہ قلیل، اس کا علم بھی بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے. فمہما علم من العلم، وہ علم میں سے جو کچھ بھی جانتا ہے، جتنا بھی جانتا ہے، فلن یعرف کل شیء، ہرگز نہیں جان سکتا ہر چیز کو، ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا. دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس کو ساری چیزوں کا نہیں پتا، خود اپنے وجود کا نہیں پتا. جہاں یہ بات بہت انٹرسٹنگ تھی کہ ایک نیا آرگن دریافت ہوا ہے، تو وہاں اس پوری نیوز کو میں پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی تک سائنٹسٹ یہ نہیں جان سکے کہ اس آرگن کا اصل فنکشن ہے کیا. انٹسٹائن کے ساتھ ہے یہ، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ ایگزیکٹلی یہ کرتا کیا ہے، یہ کیوں پیدا کیا گیا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے تک انسان شاید یہ سمجھتا ہو کہ وہ اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اور ہر چیز کو جان چکا ہے، لیکن حقیقت یہ باقی بھی اعضاء کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو. کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اگر ان کو کچا کھائیں ان کی تاثیر اور ہوتی، پکا کر کھائیں ان کی تاثیر اور ہوتی، ان کو ٹھنڈا کر کے کھائیں ان کی تاثیر اور ہوتی، انہیں گرم کر لیں اس کی تاثیر اور ہو جاتی. ایک ہی چیز ہم را کھائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور وہی چیز اگر ہم پکا کے یا گرم کر کے یا کاٹ کے کھائیں گے تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. مثلا جیسے لیمن ہے، اگر آپ ویسے اس کو نچوڑ کے کھائیں تو وہ اور ہوتا ہے، اور اگر اس کو گرم کر لیں تو کچھ اور. لہسن کو اگر آپ کچا کھائیں تو کچھ اور، اگر آپ اس کو چٹنی وغیرہ میں ڈال کے پیس کے کھائیں تو ایسیڈک ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہی چیز کے مختلف طریقے، اور یہ تجربے کر کر کے اور مختلف انسانوں پر کر کر کے انسان کو پتا چلا کہ
کس چیز کو کیا. اور ابھی بھی علم کمال کو نہیں پہنچا، ابھی بھی سارے مفروضے ہی ہیں. تو کسی بھی چیز کا علم ہو، خواہ اپنی ذات کا ہو، اپنی جان کا ہو، اپنے کھانے پینے کے بارے میں، اپنے مزاج کو ہی سمجھتے سمجھتے زندگی گزر جاتی ہے، اور انسان ڈسکور کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی، یہ میری تکلیف میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور یہ چیز میرے لیے فائدے کی. انسان کے سامنے ایک فائدے کی چیز رکھی ہو سکتی اور وہ اس کا علاج ہو سکتی ہے، وہ اس کی دوا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جہالت کی بنا پر وہ اسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ انسان کی بہت سی لمٹس ہیں، بہت سی ویکنیسز ہیں. یعنی فزیکلی بھی ویک ہے، پھر اس کا علم بھی کم ہے، اور پھر اس کی نگاہ، اس کی سماعت، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، عمر زیادہ ہوتی جاتی، اور ایک حد پہ آ کر یہ چیزیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی. والانسان مع ضعفه وقلة علمه عجول، ایک اور مشکل. اور انسان اپنی کمزوری اور علم کی کمی کے ساتھ ساتھ جلد باز بھی ہے. یعنی خلق الانسان من عجل، اس کے اندر جلد بازی ہے. ومع عجلته كان اکثر شيء جدلا، اور اپنی اس جلد بازی کی بنا پر وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے. یعنی اس کے بہت سے جھگڑے، اور یہ ایک حقیقت ہے اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت سے مسائل صرف ہماری جلد باز طبیعت کی وجہ سے. ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں امپیشنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے نتائج کا یا اس کی اصل مدت تک کا صبر نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 9 مہینے رکھے، لیکن آپ دیکھیے آخری دنوں میں ماں اتنی تنگ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے بس فوراً ہو جائے، جلدی ہو جائے. پھر اسی طرح جب ہم کوئی ڈگری کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھنے لگتے ہیں، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ جلدی سے یہ ختم ہو جائے. پھر اسی طرح انسان جب کوئی جاب، کام، بزنس شروع کرتا ہے تو اس میں بھی کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے مجھے بہت سا پروفٹ حاصل ہو جائے. اس کا ہر چیز میں جلدی میں چاہتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نتائج کی جلدی چاہنا، اور باتوں میں، کنکلوژن میں، ججمنٹس میں، دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں، اپنی ذات کے دفاع میں، ان سب چیزوں میں انسان حکمت کی بجائے جلد بازی سے کام لیتا ہے. انسان مایوسی کی طرف بھی عموماً اسی وجہ سے جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے حالات درست نہیں ہو رہے، حالانکہ وہ منزل تک پہنچنے میں صرف ایک قدم باقی ہوتا ہے. وہ اس آخری قدم کو برداشت نہیں کر سکتا. بعض لوگ سوئسائڈ کر لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ کچھ اور اسی قسم کے کام کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ تھوڑا سا صبر اور کرتے تو نتائج بالکل مختلف ہوتے. ومع جدالہ کان خصیما، اور اپنے جھگڑے کے ساتھ ساتھ وہ، یعنی اپنے اس جدال کے ساتھ وہ ہے بہت جھگڑالو. خصیم بہت جھگڑالو فعیل کے وزن پر. وقتورا وہلوعا، اور بخیل بھی ہے، سٹنجی بھی ہے. وہلوعا، اور تھوڑ دلا، امپیشنٹ، اینکشس، یعنی جلد باز، بے چین طبیعت، یعنی فوراً کچھ ہو جائے، حالانکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وفوق ذلك كان ظلوما جهولا، اور ان سب چیزوں سے اوپر بڑھ کے پھر وہ ظالم اور جاہل بھی ہے، جہول بھی ہے. وفوق ذلك كان مختالا فخورا، اور اس سے بڑھ کر وہ ایروگنٹ بھی ہے اور پراؤڈ بھی ہے، مختال بھی ہے، خود پسند بھی ہے اور فخر کرنے والا بھی. وفوق ذلك كان کفورا، اور ان سب سے بڑھ کر وہ سخت ناشکرا بھی ہے. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں ہمارے بارے میں، ہماری ویکنیسز ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی ہیں. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ناشکرا ہے، کھلم کھلا. یعنی اس کی یہ ناشکری بہت آبویس ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور اس میں ہم سب کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہیں کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں واللہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور ان کو سوچ کر خوش نہیں ہوتے، ان پہ راضی نہیں ہوتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور جو چیزیں زندگی میں نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچ سوچ کے غم میں گھلے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی ہمیں کبھی زندگی میں ضرورت پڑے گی بھی یا نہیں. کچھ چیزیں انسان اپنے فیوچر کے لیے سیکیور کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، میرا گھر نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، بچے مجھے چھوڑ گئے ہیں، بچے کام نہیں کرتے، بچے نکمے ہیں، نالائق ہیں، دن رات اسی کے بارے میں سوچ. ان کی شادی نہیں ہوئی، شادی ہوگی، اب ان کے بچے نہیں ہوئے، اب بچے ہو گئے، اب ان کے آگے پڑھائیں، وہ صحیح پڑھ نہیں رہے، وہ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا.
معلوم نہیں ایسے ایسے خدشات جو مختلف طرح لوگوں کو لاحق رہتے ہیں، اور اپنے حال میں نہیں جیتے، اپنے پریزنٹ میں نہیں رہتے کہ اس وقت جو کچھ میرے سامنے ہے، اس وقت جو نعمت مجھے مل رہی ہے، اس وقت جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی تو میں قدر کروں، اس سے تو فائدہ اٹھا لوں، پھر کل آئے گی دیکھی جائے گی. اللہ سے خیر کی توقع رکھیں، حسن ظن رکھیں، بندوں سے بھی حسن ظن رکھیں، اللہ سے بھی حسن ظن رکھیں. اور اس پازیٹو سوچ کے ساتھ جب آپ جیتے ہیں تو آپ تھوڑے میں بھی بڑا خوش رہتے ہیں اور اچھی چیز کی امید رکھتے ہیں. کل اور پرسوں میں جیسے موسم ہو رہا تھا یہاں تو لگ رہا تھا کہ آج دھوپ بھی نکلے گی، کل شام تک بھی حالات کیا تھے، اور اب آپ دیکھیے کتنا اچھا دن نکلا ہوا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہم ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے؟ کتنی چیزوں کے ہم سب مالک ہیں، اور آئندہ بھی ذمہ اللہ کا ہے، اور وہی توفیق دیتا، وہی اسباب فراہم کرتا ہے، وہی مواقع دیتا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں. اس لیے انسان کو پازیٹو رہنے کی ضرورت ہے. ان اعطی لم یشکر، اگر وہ دیا گیا تو شکر نہیں کرتا. وہ ان ابتلی لم یصبر، اگر آزمائش میں ڈالا گیا تو صبر نہیں کرتا. وہ ان اساء لم یستغفر، اگر غلطی کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا. یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی. ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں. ہم سمجھتے ہیں ہم بچوں کو صحیح کر لیں گے، ان کی صحیح تربیت کر لیں گے، ان کو ہدایت دے دیں گے. نو وے، یہ صرف اللہ کرتا ہے. مانگتے رہو مانگتے رہو، اللہ دے گا. کسی کی بھی ہدایت سے مایوس نہ ہو، نہیں معلوم کس وقت کس کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتے. تمہارا کام ہے کوشش اور دعا، وہ کرتے رہو. تم اپنا کام کرو اور باقی اللہ پہ چھوڑ دو. فالانسان بحاجۃ الی الوحی، انسان وحی کا ضرورت مند ہے، اس کو قرآن کی ضرورت ہے، ربانی ہدایت کی ضرورت ہے. وبحاجۃ الی الدین، اور وہ دین کا ضرورت مند ہے، انسان کو دین کی ضرورت ہے. وبحاجۃ الی قدوۃ حسنۃ، اور اس کو اچھے رول ماڈل کی ضرورت ہے، قدوۃ حسنہ کی ضرورت ہے. ولذالک، اسی لیے بعث اللہ الیہ خیار الناس، اللہ نے اس کی طرف بھیجے بہترین لوگ، وہم الانبیاء، اور وہ انبیاء ہیں. لیقتدی بہم، تاکہ وہ ان کی اقتداء کرے، مقتدی بنے ان کو فالو کرے، ان کی پیروی کرے. فمن اتبعہم وسار علی ہدیہم افلح ونجا فی الدنیا والآخرہ، تو جس نے ان کی پیروی کی اور ان کے راستے پر چلا، ان کے طریقے پر چلا، وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا اور آخرت میں نجات پا گیا. دنیا میں غموں سے نجات پا گیا اور آخرت میں جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا. ومن خالفہم، اور جس نے ان کی مخالفت کی، کن کی؟ پیغمبروں کی، ان کے طریقے کی. وسار علی ہواہ، اور اپنی خواہشات پر چلا. ضل وخسر فی الدنیا والآخرہ، وہ بھٹک گیا اور دنیا و آخرت میں خسارہ پا گیا. فسبحان العلیم الحکیم السمیع البصیر الذی خلق الانسان ورعاہ ورباہ وهو جنین فی بطن امہ وجعلہ فی موضع صغیر لا ید تنالہ ولا بصر یدرکہ. فسبحان العلیم الحکیم، تو پاک ہے ہر عیب سے، وہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا. السمیع البصیر، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا. الذی خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا. ورعاہ، اور اس کی نگرانی کی. ورباہ، اور اس کی تربیت کی. وہو جنین، اس حال میں کہ وہ جنین تھا، فیٹس تھا. فی بطن امہ، اپنی ماں کے پیٹ میں، چھوٹا سا بچہ. وجعلہ فی موضع صغیر، اور اس کو ایک چھوٹی سی جگہ پر رکھا.
لا ید تنالہ، جہاں تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا، جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، ولا بصر یدرکہ، اور نہ کسی کی نگاہ وہاں تک جاتی، نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو چھو سکتا ہے. وسبحان من اجرا لہ الدم، اور پاک ہے جس نے اس کے لیے جاری کر دیا خون، من الام، ماں سے، یتغذی بہ، وہ اس خون سے غذا حاصل کرتا ہے، کما یتغذی النبات بالماء، جیسے نباتات پانی سے غذا حاصل کرتے ہیں. فینمو تدریجیا، تو وہ آہستہ آہستہ پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے. حتی یصیر بشرا سویا، یہاں تک کہ وہ ایک مکمل درست انسان بن جاتا ہے. وسبحان من قلب ذلك الدم بعد الولادة لبنا خالصا، پاک ہے وہ جس نے بدل دیا، پلٹ دیا، ذلك الدم، اسی خون کو، بعد الولادة، پیدائش کے بعد، لبنا خالصا، خالص دودھ کی شکل میں، یعنی دودھ بھی اسی خون سے بنتا ہے. پہلے اس کی ضرورت خون تھی غذا کے، اب اس کی ضرورت دودھ تھی. پیٹ کے اندر خون سے پلتا رہا، باہر آ کر دودھ سے پلنے لگا ہے. یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ایک دفعہ پڑھا تھا کہ بے صبری جو انسان کی ہوتی ہے کہ جب بیج ڈالتا ہے انسان تو ایک دم تو پودا نہیں نا کھینچنے لگ جاتا کہ باہر نکلو، میں نے دیکھنا ہے کہ تمہارے اوپر کیا کیا لگے، لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کیا کرتے ہیں جب ان کو ہوم ورک ملتا ہے نا، وہ ایکٹیویٹی ملتی ہے کہ وہ گھر میں تھوڑا سا گرو کریں، تو وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں روئی کے اندر سیڈز ڈالتے، تو ہر روز آ کے کھڑے رہتے، ہر روز آ کے کھڑے رہتے، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا. اس طرح مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹی سی تھی تو نانی کے پاس جب جاتی تو وہ دودھ بلوتی تھی صبح صبح، یعنی اذان سے پہلے. وہ چاٹی نہیں ہوتی ہے، مٹی کا برتن ہوتا ہے جس میں ملائی وغیرہ رات کو دودھ ڈال کے رکھتے ہیں، اور پھر صبح وہ مدھانی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ دودھ بلوتی تھی. ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھتی تھی اور ساتھ ساتھ وہ بلوتی تھی، اور ہمیں آواز آتی رہتی، پھر ہم اٹھ کے نماز پڑھتے. کبھی وہ کہتی ہیں اچھا تم آؤ گی، تم کرو گی، ممی بھی سکھاتی تھی. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں بڑے شوق سے پڑھتے. اچھا 2-4 دفعہ کر کے پھر اس کو کھول کے بیٹھ جاتے، بن گیا مکھن، نہیں نہیں ابھی ٹھہرو، پھر بناتے، پھر کہتی پھر بن گیا، نہیں. وہ کہتی بار بار نہیں جھانکتے، اس طرح نہیں بنتا، دیر ہوتی ہے. اچھا پھر ہم نے جب کھانا پکانا سیکھا تو ہم چاولوں کو دم دیتے نا ہر تھوڑی دیر کو، ارے اس کو نہیں بار بار کھولتے، اس طرح نہیں چاول پکتے، ان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن وہ کیا تھا، اچھا جلدی سے دیکھ لیں. اچھا اسی طرح شروع میں کھانا پکانے لگتے ہیں نا، اتنا چمچ پھیرتے ہیں وہ کھانے کو خرابی کر دیتے ہیں اس کے نا، ہر چیز گول کے رکھ دیتے ہیں، وہ گوشت وغیرہ جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ڈر ہوتا ہے وہ جل جائے گا، جل جائے گا، اور چمچہ پھیرو اور چمچہ پھیرو. تو یہ جو جلد بازی یہ بچپن سے ہی ہمارے ساتھ لگ جاتی ہے نا، کہ ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اب ہوا کہ نہیں، کتنا ہو گیا. اچھا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا کتنے پارے رہ گئے. اپنی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا صبح دیکھتے ہیں اچھا یہ کتنا ہو گیا، کتنا رہ گیا ابھی. سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کتنی دفعہ ہو گیا. تو ہر چیز میں بس تھوڑی دیر کے بعد نا ہمارا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بس جلدی سے ہی کام ہو جائے. ایک اور بات، کسی نے ابھی ایک لفظ بھیجا تھا، ڈاکٹر ہے نا وہ، اور انہوں نے کہا کہ مفروضے بنائے ہوئے، انسان کو اپنے جسم کا بھی پورا پتا بھی نہیں، مفروضہ بناتا ہے 10-20 سال کے بعد پتا چلتا ہے جھوٹا مفروضہ صحیح اور غلط ہوا آپ کے ساتھ. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے اٹ از گڈ فار یو، اور آپ کا جو دماغ ہے وہ کولیسٹرول سے بنا ہوا، اور آپ گولیاں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے سب سے پہلے دماغ شہید ہوتا ہے، یعنی آپ کے جسم کا تو کولیسٹرول بعد میں نیچے جائے گا، سب سے پہلے دماغ شہید پھر اس سے ہونے لگ جاتا ہے. میموری ویک ہوتی. ہاں جی. اور انہوں نے کہا کہ یہ مفروضہ بنایا ہوا ہے انہوں نے صرف اس لیے کہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ چلے اور لوگوں کو جو ہے کانشیس ہو جائیں اور پھر اس چیز پہ کام کرنا شروع کریں. اگر ہم صحیح طور پر پراپر ڈائٹ لیں نا، جس طرح اللہ نے پیدا کیا اس کو زیادہ سے زیادہ اسی شکل میں کھائیں اور بہت زیادہ اس کی شکل نہ بگاڑیں، کچھ سے کچھ اس کو بنا کے رکھیں، بہت پروسیس جب ہم کر دیتے تو پھر وہ ہمارے لیے فائدے کی بجائے نقصان دہ ہوتی، چاہے وہی انگریڈینٹ ہوتے لیکن وہ فائدہ مند نہیں رہتے، اور جتنا اس کو را شکل میں کھائیں اتنا ہی وہ زیادہ فائدہ مند ہو جاتی. جی سادہ پچھلا لیسن میں بھی ریوائز کر رہی تھی نا سب کے ساتھ، اور کل تیاری بھی کر رہی تھی، تو اس میں جو آنکھ کی ڈسکرپشن تھی نا، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے اور حکیم ہونے کی بات تھی کہ آنکھ جو ہے اس نے کس پرسائز پوائنٹ پہ جا کے ٹھہرنا ہے، اسے پتا ہے کیونکہ یہیں اس کا فنکشن پورا ہونا ہے، یہیں اس نے کام کرنا ہے. اور کل ہماری صورت واقع شروع ہونی ہے تو میں اس کو پڑھ رہی تھی، تو اس میں وہ جو آیت آتی ہے اس میں ستاروں کے مواقع کی جو قسم کھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی بات کی گئی.
میں سوچ رہی تھی واقعی ہمارا علم کتنا محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ ستاروں کے مواقع کی بات کرے, ہم ایک آنکھ کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ واقعی اس کا اس جگہ ہونا کتنا فائدے کی بات ہے, کیا وہ فنکشن کرے گی, اور جو اللہ تعالیٰ نے مواقع النجوم کی بات کی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہے. ہمارا علم کتنا محدود ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی, فلا اقسم بمواقع النجوم, اور اس کی قسم کھا کے پھر قرآن کی آگے جو بات کی ہم قدر نہیں کرتے. بالکل. اور سبحان اللہ, اگر آنکھ اپنے سائز سے ذرا بڑی ہو جاتی تو ہماری آنکھ بند نہ ہو پاتی, اور ہم کتنے بھیانک لگتے. جب کوئی اپنی آنکھیں ذرا سے زیادہ کھول لیتا ہے نا تو کتنا خوفناک لگتا ہے, ڈرانے کے لیے کھولی جاتی ہے. تو پھر اگر ہماری ویسے ہی باہر نکلی ہوتی تو ہر وقت ہم دوسروں کے لیے خوف کی جگہ بنے رہتی. جی انہوں نے اتنے مزے کی پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ جب ہم باہر جاتے ہیں اور باہر -40 ہوتا ہے تو سارا ہمارا منہ اکڑ جاتا ہے اور برف پڑ جاتا ہے, لیکن ہماری آنکھ کا پانی جو نمکین اللہ تعالیٰ نے اس میں نہ کوئی اسکریچ پڑتا ہے. اگر ہم ایسے کریں جیسے وائپر چلتے ہیں تو ہمارے شیشے سارے خراب ہو جاتے ہیں گاڑیوں کی اگر برف پڑ. سبحان اللہ, نمک جو ہے وہ برف کو پگھلاتا ہے نا, تو اگر یہ آنکھوں میں نمکین پانی نہ ہوتا تو ہم باہر نکل بھی نہ سکتے. سبحان اللہ. میں جب یہ 4th لیول کو دیکھ رہی تھی کہ 4th لیول میں کمپلیشن آف پرفیکشن آف پلیجر یا پھر کمپلیشن آف پنشمنٹ ہے, اگر یہ ہمارے سامنے ہو تو یہ سارے جتنے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ انسان غفور ہے, جہور ہے, تو اتنا مطلب انسان اپنے آپ کو اصلاح کر سکتا ہے. بالکل. This 4th stage should be made apparent to everyone, کہ سب سے زیادہ یہی چھپا ہوا ہے لوگوں میں. سبحان اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ 4th stage سے پہلے 3rd اور 2nd stage میں سب کچھ حاصل کر لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گریجولی ہمارے لیے رزق کا بھی انتظام کیا اور نعمتوں کا بھی. پہلی سٹیج پر نعمتیں کم ہیں جو ماں کے پیٹ میں, پھر نیکسٹ سٹیج پر جو بچپن میں کم, پھر جوانی میں پیک پہ پہنچ جاتا ہے, پھر اگر اچھے اعمال کرتا ہے, ایمان اور عمل صالح کی تکمیل کرتا ہے تو قبر کے اندر بھی نعمتیں ہیں لیکن وہ بھی کمال کو نہیں. پھر اس کے بعد جب اگلے مرحلے پہ جاتا ہے تو پھر وہاں جا کر ان نعمتوں کا کمال ہونا ہے. یہ بھی اللہ کی کتنی حکمت ہے. اگر انسان اس کو ہی سمجھ جائے تو دنیا کو ہی جنت بنانے کی بیکار کوشش نہ کرے. وہ اپنی علم کی کمی کی وجہ سے وہ جلد باز ہوتا ہے. ابھی ہمیں نرمیوں میں پڑھا تھا نا کہ وہ جلد باز ہوتا ہے تو نرمی نہیں کرتا ہے. صحیح. اور وہ سارے علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر اسی وجہ سے وہ جھگڑالو بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. سارے تعامل بھی نہیں کر رہے ہوتے. بالکل صحیح. علم کی کمی سے. میں لاسٹ ویک شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ جو آنکھ کی بات ہوئی تھی کہ میں کہہ رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پلکیں بنائی ہیں نا اتنی زبردست اور ایسی ہی ہونی چاہیے. جب میرے بچے چھوٹے تھے نا, پیدا ہوئے تھے, دونوں میں 1 سال کا فرق تھا, خالی ان کی پلکیں نا بہت لمبی لمبی تھی, تو میں نے نا ان کی کاٹنی پڑتی کاٹ دی میں نے نا ان کی. اب وہ روتے تھے نا تو جو چھوٹی چھوٹی رہ گئی تھی نا ان کی آنکھوں میں چپتی تھی. اللہ اکبر, تو اور روتے ہوں گے. تو میں کہا اللہ اکبر, اللہ تبارک اللہ خالقین. بالکل بالکل. سر میں سوچ رہی تھی کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں خون سے پوری اس کی نشو نما ہو جاتی ہے, پورا بن جاتا ہے, جبکہ مائیں اس وقت دعائیں نہیں مانگ رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بھی بنے تو مانگ, ایک اوور آل دعا مانگتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ایک آسمی شکل میں بچہ آ جاتا ہے. توکل تھا اللہ پہ نا, بھروسہ تھا یہ. تو اگر ہم دنیا میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں نہیں ہیں اور ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو وہ چیزیں بھی ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی. جب اس نے 9 مہینے Exactly. جس رب نے پہلی بار بنا دیا کسی چیز کو اور ہمارے کہے بغیر سب کچھ پرفیکٹ کر دیا تو وہ دوبارہ بھی تو کر سکتا ہے. نطفے سے انسان کی تکلیف 4 مرحلے میں ہوئی ہے اور ہر مرحلے کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مقصد بیان کیا ہے فائدہ میں. اور 4 مراحل میں سے ایک مرحلے میں انسان کو اختیار کیا گیا اور انسان کی حکمت اور مقصد باز ہے, اور وہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں انسان کی ایمان کی تکمیل کرتا ہے اور عملیت شامل کرتا ہے, اور ہماری زندگی کا بڑا حصہ اختیار کے غلط استعمال اور مطلب میں گزارتے ہیں. بالکل صحیح. اور آگے بات کی تھی کہ اگر ان دیا لم یشکر دیا لم یسکر مسالم مستقبل, یعنی یہ کام ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے, اور ہماری زندگی ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے, اور زندگی گزارنی شکر صبر اور استغفار میں. بالکل. میں یہ چاہوں گی کہ ہاسٹل میں آپ لوگ اس طرح کریں کہ اپنے ایک سافٹ بورڈ پر ایک چارٹ بنا کے لگائیں جس میں 4 مرحلے لکھیں, اور المرحلہ الاولیٰ, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, اور پھر ہر ایک کے جو فنکشن ہے, اور پھر جو اب کرنے کا کام ہے اس کو خاص ہائی لائٹ کریں, تکمیل الایمان والعمل والا حصہ, تاکہ آپ کو یہ ریمائنڈر رہے کیونکہ اس پر بیس کرتا ہے اگلے 2 مرحلوں کا انجام. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بڑی اچھی کام کی بات یاد کروا دی کہ ایک مرحلے میں ہمیں بس اختیار ہے, اور وہ ہے تکمیل الایمان اور عمل والا مرحلہ, یعنی دنیا کا مرحلہ جو ہے, اور اس میں ہمیں کام کرنا ہے.
اور یہ ریمائنڈر ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ہم اس کو بھولے نہ کہ اس وقت اور ان سارے مراحل میں باقیوں میں آپ دیکھیے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یہاں اختیار ہے تو ہم اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. حتی اذا کمل خلقک, یہاں تک کہ جب مکمل ہو گئی تیری تخلیق, وقوی بدنک, اور مضبوط ہو گیا تیرا بدن, علی مباشرت الہواء, ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہوا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے. مباشرہ کا مطلب ہوتا ہے براہ راست, ڈائریکٹ, یعنی ڈائریکٹ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کے لیے تمہارا جسم یعنی پھیپھڑے اس قابل ہو گئے کہ اب تم انہیل کر سکو یا جسم پہ سہ سکو جو باہر کا ماحول ہے. تمہارا جسم اتنا مضبوط ہو گیا, تمہاری اسکن بن گئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے اممیچور پیدا ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھتے ہیں, انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں, کیونکہ جو مباشرہ یعنی ڈائریکٹ ان کا کانٹیکٹ ہے باہر کی ہوا کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ, دھوپ کے ساتھ, باقی چیزوں کے ساتھ وہ نہ ہو سکے, کیونکہ اس میں ان کو مشکل ہو سکتی. وَاسْتَعَدَّ بَصَرُكَ لِمُلَاقَاتِ الضِّيَاءِ, اور تیار ہو گئی نگاہ تمہاری روشنی کی ملاقات کے لیے, یعنی آنکھیں اس قابل ہو گئی کہ یہ روشنیاں دیکھ سکو. وَصَلُبَتْ عِظَامُكَ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْأَيْدِي, اور مضبوط ہو گئی ہڈیاں تمہاری ہاتھوں کے براہ راست استعمال کے لیے. ایدی کا مطلب ہے ہاتھ, ہاتھوں کے استعمال کے لیے ہڈیاں مضبوط ہو گئی. حاجت تلق بأمک بأمر العزیز الحکیم وجاءت الاوامر بخروجک. حاجہ حرکت ہوئی, ہجام جس کو کہتے ہیں اضطراب. التلق, تلق کہتے ہیں لیبر پین, لیبر پین شروع ہو گئی. حاجت تلق, لیبر پین سٹارٹڈ. بأمک, تیری ماں, بأمر العزیز الحکیم, اللہ العزیز الحکیم کے حکم سے. وجاءت الاوامر, اور احکامات آ گئے, بخروجک, تمہارے نکلنے کے, ماں کے پیٹ سے نکلنے کے حکم آ پہنچے, وقت آ گیا. فخرجت من الظلمات الى النور, تو تم اندھیروں سے روشنی میں آ گئے. ومن دار الامن الى عالم الابتلاء, امن کے گھر سے آزمائشوں کے گھر میں. وہاں اندھیرا تھا, دنیا میں روشنی تھی, لیکن وہاں امن تھا اس اندھیرے میں, اور یہاں آزمائشیں ہیں. کتنی دلچسپ بات ہے نا. انسان کو اندھیرا پسند نہیں, لیکن اندھیرے کے بھی بڑے فائدے ہیں. اور ایک فائدہ کیا ہے کہ اس میں ہر چیز ٹھہر جاتی ہے, ایک سکون ہو جاتا ہے. اور جہاں روشنیاں ہیں, رنگ ہیں, وہاں آزمائشیں بھی بڑی ہیں. انسان ہمیشہ روشنی اور رنگوں کی تلاش میں رہتا ہے. فبینما الرحم مبتہج بحملک صار یعج الی ربک من ثقلک. سبحان اللہ. تو جہاں رحم یعنی ووم جو تھا, مبتہج بہت خوش تھا, ویری ایکسائٹیڈ, بحملک تمہارے حمل کی وجہ سے. ایک فرشتہ مقرر ہے نا رحم پر جو کہتا ہے یا رب نطفہ نطفہ نطفہ, وہ نطفہ پکارتا رہتا ہے کہ اس رحم کو, اس بچہ دانی کو بچہ ملے. اور جب وہ آ جاتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ بہت بوجھل ہو جاتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے. صار یعج الی ربک, وہ تمہارے رب کے سامنے کراہنے لگتا ہے, چیخنے لگتا ہے. من ثقلک, تمہارے بوجھ سے. تمہارے آنے سے بڑا خوش تھا, لیکن جب تمہارا بوجھ پڑا تو اب روتا ہے کہ اب جلدی سے یہاں سے نکل بھی جائے گی. فسبحان الذی فتح لک بابہ حتی ولجت, پاک ہے وہ جس نے کھولا تیرے لیے اس کا دروازہ. کس کا؟ رحم کا. حتی ولجت, یہاں تک کہ تم اس میں داخل ہو گئے. ثم ضمہ علیک وحفظک فیہ, پھر اس نے تم پر اس کو جمع کیا. ضم ہوتا ہے کسی چیز میں ایڈ کر دینا, جمع کر دینا. وحفظک فیہ, اور اس میں تیری حفاظت کی. حتی کملت, یہاں تک کہ تو کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا. ثم فتح لک الباب, پھر تیرے لیے ایک دروازہ کھولا. ووسعہ حتی خرجت منہ کلمح البصر, اور اس کو وسیع کیا حتیٰ کہ تم نکل آئے اس میں سے آنکھ جھپکنے کی دیر میں, یعنی ایک دم تم باہر آ گئے. دیکھیے پین تو کافی عرصے تک ہوتی رہتی, لیکن جب بچہ باہر آنے لگتا تو پھر دیر نہیں لگتی, ایک دم باہر.
دروازہ کھلا اور تم باہر. لم یخنق ضیقہ، اس کی تنگی، اس دروازے کی جو تنگی ہے اس نے تمہارا گلا نہیں گھونٹا. سبحان اللہ. یعنی جس راستے سے انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ کتنا تنگ راستہ ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر نکلے اور گردن کے وقت وہ پھر کنٹریکشن سے اس کی گردن گھونٹ دے. تو ایسا نہیں کیا. اولم تحبس کا صعوبت طریقہ، اور نہیں روکا تجھے اس راستے کی صعوبت نے. اور آپ دیکھیے کہ ایکسیپشنلی اس راستے کی تنگی اور مشکل ہوتی ہے تو پھر ماں کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے، آپریٹ کر کے بچے کو باہر نکالا جاتا ہے. لیکن ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. عمومی بات کی گئی، کس طرح اللہ نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے آسانی سے باہر بھی نکالا. کس قید میں تھا تو. وَسُبْحَانَ مَنْ صَرَفَ ذَلِكَ اللَّبَنَ الَّذِي كُنْتَ تَتَغَذَّى بِهِ فِي بَطْنِ أُمِّكَ إِلَى خِزَانَتَيْنِ مُعَلَّقَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا. وَسُبْحَانَ، اور پاک ہے، مَنْ صَرَفَ ذَلِكَ اللَّبَنَ، جس نے پھیرا اس دودھ کو، الَّذِي كُنْتَ تَتَغَذَّى بِهِ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، جس سے تو غذا حاصل کرتا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں، إِلَى خِزَانَتَيْنِ، دو خزانوں کی شکل میں، دو سٹوریجز میں، معلقتین، جو لٹکے ہوئے تھے، علی صدرہا، اس کے سینے پر. دو سٹوریج اس کے سینے پر رکھ دیے. تحمل غذاءک علی صدرہا، جو اٹھائے ہوتے ہیں تیری غذا کو اس کے سینے پر، یا وہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے تیری غذا اپنے سینے پر. کما حملتک فی بطنہا، جیسے وہ اٹھائے ہوئے تھی تجھے اپنے پیٹ میں. وساقہ الی تلک الخزانتین اعظم سوق والطفہ، وساقہ الی تلک الخزانتین، اور چلایا اس کو یعنی بچے کو، الی تلک الخزانتین، ان دو ڈپازٹری یا ان دو خزانوں تک، اعظم سوق، عظیم چال سے، والطفہ، اور بہت زیادہ لطیف. یعنی کس محبت سے ماں بچے کو اٹھا کر کس طرح اس کو ساتھ لگاتی، فیڈ کرتی. فَهِيَ بِئْرٌ مَمْلُوءَةٌ بِالْحَلِيبِ، اور یہ کنواں ہے بھرا ہوا، بالحلیب، دودھ سے. سبحان اللہ. اس کو کنویں سے تشبیہ دی، سمندر یا نہر سے نہیں دی. کیوں؟ وجہ باریک وجہ کیا ہے؟ یس، کنویں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جو اسٹور نہیں ہوتا بہت زیادہ، لمیٹڈ ہوتا ہے، اور جو نکالتے جائے، جتنا نکالتے جائے اور آتا جاتا ہے، ایز پر نیڈ نکلتا آتا ہے. نہ گرم کرنے کا مسئلہ ہے، نہ بوتل بھرنے کا مسئلہ، بہترین طریقے سے اللہ نے رکھا اس کو. تشرب منها كلما ظمئت وجعت لبنا خالصا سائغا، تم پیتے ہو اس میں سے جب بھی پیاسے ہوتے اور جب بھی بھوکے ہوتے، ایسا دودھ جو خالص ہے، سائغا، آرام سے حلق سے اترنے والا ہے، خوشگوار طریقے. سائغ ہوتا ہے جو سہولت سے اندر چلا جائے، ایزیلی اندر چلا جاتا ہے. سخت چیز تو ہوتی ہے، سوالو کرنی پڑتی ہے، نگلنی پڑتی ہے، یو ہیو ٹو پش، یو ہیو ٹو یوز یور فورس. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ دودھ بس منہ میں جاتا ہے اور اندر جاتا ہے. فتبارک الکریم الرحیم، بس بہت بابرکت ہے کریم الرحیم رب، الذی خلقہ، جس نے اس دودھ کو پیدا کیا، وصفاہ، اس کو صاف بنایا، واطاب طعمہ، اور اس کا ذائقہ عمدہ بنایا. طعم ہوتا ہے ذائقہ. وحسن لونہ، اور اس کا رنگ بھی خوبصورت بنایا. اگر دودھ کا رنگ براؤن ہوتا، یلو ہوتا. واحکم طبخہ، اور اچھے سے اس کو پکایا. لیس بالحار المؤذی، نہ تو وہ گرم ہے تکلیف دینے والا، ولا البارد القارس، اور نہ فریزنگ کولڈ. قارس کہتے ہیں فریزنگ کو، نہ تو وہ فریزنگ کولڈ اور نہ ہی وہ تکلیف دے گرم. ہم لوگ جب کچھ پکاتے ہیں گرم ہو تو وہ گرم کھانے میں مشکل، ٹھنڈا ہو تو ٹھنڈا کھانے میں، ٹھنڈی چیزوں باہر نکال کے رکھتے ہیں کہ یہ ذرا نارمل ہو جائے، اور گرم کو پکا کے رکھتے ہیں ذرا یہ ٹھنڈی ہو جائے پھر ہم کھائیں. سبحان اللہ. ہر کھانے میں ٹھنڈا ہو گرم ہو، اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن دودھ ڈائریکٹ اندر جا رہا ہے صحیح ٹیمپریچر کے ساتھ. ولا البر ولا المالح، نہ کڑوا ہے نہ نمکین ہے. ولا الکریہ الطعم والرائحہ،
اور نہ ناپسندیدہ ذائقے اور خوشبو والا، بل ہوا احسن ما یکون، بلکہ وہ سب سے بہترین حالت پر ہے جس طرح وہ ہونا چاہیے، جیسے وہ ہو سکتا ہے، احسن ما یکون، یا جیسے وہ ہے بہترین ہے۔ اب دیکھیے کہ ماں کے دودھ میں ایک خاص خوشبو بھی ہوتی ہے، اور وہ چھوٹے بچے سے جب تک وہ دودھ پیتا ہے تو اس طرح کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور جب وہ کھانے لگتا ہے تو پھر دوسری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ جب ماں پنکھ کر کے دیتی ہے نا دودھ تو بڑا نیم گرم سا ہوتا ہے، اور جب اگر دودھ رکھ دو باہر تو اس کے اوپر اتنی چکنائی ہوتی ہے، ملائی آتی ہے۔ وجعلہ فی اعلی مکان، اور اس کو سب سے بلند جگہ پر رکھا، لیوناسب حالک، تاکہ تمہارے حال کے مناسب ہو، تمہارے حسب حال جسے ہم کہتے ہیں۔ فاذا اشتہیت اللبن در لک الثدی باذن ربک، جب تم دودھ کی خواہش کرتے ہو، بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ در لک الثدی، چھاتی سے تمہارے لیے خوب بہنے لگتا ہے۔ در کا مطلب ہوتا ہے خوب، اس کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے، فلو ہونے لگتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کے رونے کے ساتھ ماں کے سینے میں عجیب طرح کی وہ سرسراہٹ شروع ہو جاتی ہے، سینسیشن ہونے لگتی ہے، اور پھر اس وقت وہ زیادہ آتا ہے۔ اور درہ کا لفظ مدرار بھی اسی سے ہے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ مِدْرَارًا، مدرار تو خوب بہنے والا، پور کر رہا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے اذن سے، وَلِسُهُولَةِ وُصُولِهِ إِلَيْكَ، اور تمہاری طرف سہولت سے پہنچنے کے لیے، جعل اللہ فی رأس الثدی حلمۃ ہی بمقدار صغر فمک، تاکہ تمہاری طرف سہولت سے دودھ پہنچے تو اللہ نے بنا دیا چھاتی کے سرے پر حلمۃ نپل کو، حلمہ نپل، ہی بمقدار صغر فمک، اس کا سائز تمہارے منہ کے سائز کے مطابق چھوٹا ہوتا ہے، یعنی پورے سینے کے مقابلے میں اس کو چھوٹا بنایا تاکہ تم سہولت سے اس کو منہ میں رکھ کے پی سکو دودھ۔ فلا یضیق عنہا، تو وہ بچہ اس سے تنگ نہیں ہوتا، ولا یتعب بالتقامها، اور نہ اس کو چوسنے یا اس کو منہ میں لینے سے تھکتا ہے، یعنی اس کو کچھ مشکل نہیں ہوتی اس وقت۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان رکھیں گے، پھر اور کس کو مانیں گے، اور کون سی نشانی ہو ان کے لیے کہ جس کو وہ مان کر اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے احکامات کو مان لیں۔ ثم نقب سبحانہ فی رأس الحلمۃ نقبا صغیرا یناسب حالک، پھر سوراخ بنائے اللہ سبحانہ تعالی نے اس گھٹنی یا اس نپل کے سرے پر، نقبا صغیرا، چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ سوراخ، یناسب حالک، جو تمہارے حال کے مناسب ہیں، تمہاری ضرورت کے مطابق ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیڈر دیتے ہیں نا بچے کو، تو بعض اوقات وہ سوراخ اتنا چھوٹا کہ بچہ چیخنے لگتا ہے کہ دودھ نہیں آ رہا، اچھا ماں اس کو جلدی سے بڑا کرتی ہے تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو دودھ باہر آنے لگتا ہے۔ کتنے کتنے پریکٹسز ہوتی ہے، یہ نپل خراب ہے، وہ نہیں، وہ چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ صحیح مقدار میں نہیں اندر جاتا نا دودھ بچوں کے، تو کبھی ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں، کبھی وہ ڈائجیشن پراپر نہیں ہوتی، کئی مسائل ہوتے ہیں۔ اور وہ ربڑ چوسنے سے وہ بات تو نہیں ہوتی کہ جو ماں کے سینے سے انسان کو دودھ ملتا ہے۔ کتنا ظلم ہے ان بچوں پر کہ جن کو بچپن سے ہی فیڈر پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور جب تنمیہ پیدا ہوئی تھی تو میں اس وقت گلاسکو میں تھی، تو اس وقت ڈاکٹرز نے کہا کہ پانی بھی نہیں دینا اس کو، آپ نے نتھنگ، 4 months تک کچھ نہیں اور دینا۔ میں کہا پانی بھی نہیں دینا، پانی بھی نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، صرف دودھ۔ اور واقعی اس سے بچہ اتنا کام اینڈ کنٹینٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دودھ پتلا بھی ہوتا ہے، بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اب کس وقت بچے کو پانی چاہیے اور کس وقت تھک دودھ چاہیے اور کس وقت زیادہ تھک۔ میں اتنے ڈرتی تھی، میں کہتی تھی اس کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ وہ کہتے بالکل بھرے گا، کیونکہ دودھ کی مقدار اس کے مطابق بڑھتی جاتی ہے جتنا بچے کی نیڈ بڑھتی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا دودھ نہیں آتا، دودھ کم ہے، زیادہ، اللہ کو پتا ہے کہ کس بچے کی نیڈ کتنی ہے، یا پھر وہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔
اور پھر اس میں نہ صرف یہ کہ بچے کی ہیلنگ ہے، بچے کی غذا ہے، بلکہ ماں کی بھی بڑی ہیلنگ ہے، اس کے لیے بڑی سیٹسفیکشن ہے، اس کے لیے بڑی ایموشنل سیٹسفیکشن بھی ہے اس میں. اور اس کے یعنی غذا تو غذا ہے، بے شمار دیگر فوائد ہیں کہ جو ماں سے بچہ لے رہا ہوتا ہے. اور جب ہم انٹرفیئرنس شروع کر دیتے ہیں نا، کبھی کچھ دے دیا، کبھی یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، بچپن سے بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں. لم یوسعہ فتختنق باللبن، اس کو بڑا نہیں کیا سوراخ کو کہ بچے کو غوطہ لگ جائے. خناق ہوتا ہے گلے میں پھنسنا کسی چیز کا، وہ ایک بیماری کا نام بھی خناق ہے. باللبن، دودھ کے ساتھ. ولم یضیقہ فتمسہ بکلفۃ، اور اس کو تنگ نہیں کیا کہ وہ تکلیف کے ساتھ اسے چوسے. اب کچھ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم. ایک تو یہ کہ ہم عورت ہیں اور ہمیں ابھی اپنے بارے میں نہیں پتا تھا جو میں نے بتایا. صحیح. اور دوسرا یہ کہ کل میں یوٹیوب دیکھ رہی تھی اور اس میں کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی، کچھ اور پہ کلک ہو گیا. تو اس میں انہوں نے 3 کنٹریز کو لیا ہوا تھا. ایک جنگلوں میں انہوں نے ریسرچ کیا، ایک انہوں نے انڈونیشیا وغیرہ، اور ایک یہ ہمارے کینیڈا اور US میں. تو وہاں پر وہ شروع سے ہی دکھا رہے تھے کہ جب عورت پریگننٹ تھی، تینوں جگہ کا دکھا رہے تھے. پھر وہ بچہ ہوا تو اس میں پھر وہ بچوں کی فیڈنگ کے اوپر دکھا رہے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ جو جنگلوں میں ماں ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے فیڈ کرا رہی ہے، اور جو درمیانی وہ کیسے کرا رہی ہے، جو ہائر کنٹریز میں وہ کیسے کرا رہی ہے. تو جو جنگلوں میں ماں تھی اس کا بہت ہی بیٹنگ کا طریقہ دکھا رہے تھے وہ، اور جو ذرا درمیانی تھی ان کا اپنا طریقہ، اس کا اپنا طریقہ. تو ابھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیزیں اس لیے دکھا رہا ہے کہ آج مجھے سبق سمجھ رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے جو ایک بات بہت یہ دل کو لگ رہی ہے کہ تینوں میں ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. تو اللہ نے باقی اس کے ساتھ جو ساری چیزیں تھیں وہ ایک طرف، لیکن اللہ نے بچے کی کتنی پروٹیکشن رکھی کہ بچے کو خالص دودھ جا رہا ہے. اس کی گندگی ایک طرح، اس کا جو بھی سب کرنے کا ایک طرح، لیکن بچے کو خالص دودھ جا رہا ہے. جی. یہ جو ہم نے شروع میں پڑھا نا، فخرجت من الظلمات الى النور ومن دار الامن الى عالم الابتلاء، تو میں سوچ رہی تھی کہ انسان اندھیرے میں سے آیا اور روشنی میں آ کے آیا، لیکن روشنی میں کیا کچھ ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جب ہم مر کے واپس جائیں گے تو بھی اندھیرا ہوگا، اور قبر میں وہ بھی ایک طرح سے سکون کا سبب بن سکتی ہے اگر ہم نے زندگی ویسے گزاری ہوگی جیسے اللہ کی مرضی کے مطابق. تو ساتھ مجھے ایک بات یاد ہے کہ بچے کبھی ایسی کوئی بات ہوئی تھی، قبر کی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے گھر میں، تو میں ان کو بتانا چاہتی کہ مومن کافر میں کیا فرق ہوگا، کہ اس کے لیے یا انبیاء یا شہیدوں کی قبروں میتوں کو نہیں کھاتی مٹی، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ گھر میں ڈرتے ہو کہ یہاں سے سینٹیپیڈ آ گیا، یہاں سے فلانی چیز آ گئی، اسپائڈر آ گیا. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو وہ بھی گھر میں ہی ہوتے ہیں کہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کے بیڈ تک نہیں آتے، آپ آرام سے سو جاتے ہو، وہ ہوتے تو ہے نا. میں نے کہا اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ جن سے راضی ہو جاتے ہیں، جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو وہ سب چیزیں ہوتی ہیں سائڈوں میں، لیکن وہ ان کو تکلیف نہیں دیتی. تو پھر ان کو بات سمجھ میں، تو میں اللہ کا وہ ڈر نکلا کہ قبر بھی سکون کا باعث بن سکتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ آنس واشتی فی قبری. تو اللہ ہماری قبروں کو ایسے بنائے. آمین. سازا ابھی ہم پیچھے ذکر کر رہے تھے کہ ماں بچے کی اسپیسیفک مدت ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ ماں ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ بچے نے کب پیدا ہونا ہے، بلکہ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی رکھی ہے. بچے کے اندر سے ایک جو ماں کی ایکٹیویٹ کرتا ہے اس انزائم یا اس انگ کو جو ہیلپ کرتا ہے ڈلیوری کے دوران. یہ آپ نے جو پہلا پوائنٹ بتایا نا بہت ہی زبردست ہے. اگر ماں کو خود کوشش کر کے اپنے پیٹ کو دبا دبو کے بچے کو نکالنا ہوتا تو اللہ نے اندر ہی رکھ دیا. یہ اصل تو اللہ ہی کا حکم ہے نا. جی دوسری کیا بات آپ نے فرمائی؟ دوسری اس بات یہ تھی کہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ بچے کے جو نکلنے کا راستہ ہوتا ہے بعض دفعہ شادہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے بچہ باہر نکلتا تو آپریٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو دوران پیریڈ خواتین بے احتیاطی کرتی ہے نا اس وجہ سے ہوتا ہے. اچھا احتیاط نہیں. اور دوسری بات استاذہ جو ابھی تھا کہ بچے کے لیے جو 2 خوراک ہوتی ہیں، خون ہوتا ہے ماں کا اور ایک جو اس کا دودھ ہوتا ہے، تو دونوں ماں کے بہت ڈینجرس ہوتے ہیں کہ جو بلڈ ہوتا ہے
وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ماں کے پیٹ کا جو خون ہوتا ہے وہ پہلے صاف ہوتا ہے، پھر وہ بچے کے اندر سے گزرتا ہے، اس کے سارے فاسد مادے بچے کے جتنے بھی کہتے ہیں اس خون میں آ جاتے ہیں. تو وہی پولوٹیڈ جو خون ہوتا ہے یا کنٹامینیٹڈ خون جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے گزرتا ہے، جو ماں کے اندر کی صفائی کرتا ہے. تو وہ پہلے سے ہی اتنا زیادہ یوز ہو چکا ہوتا ہے کہ ماں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. سر جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی ماں کے لیے بہت ڈینجرس ہوتا ہے. وہ ارلی اسٹیجز میں اپنے بچے کو دودھ نہیں کھلاتی ہے تو بچے کے لیے بھی سخت ہوتا ہے، اس ماں کے لیے بھی. تو یہ سب سے مطلب مین ریزن ہے بریسٹ کینسر. دودھ جو ہے اگر ماں بچے کو نہیں پلاتی تو اس کے لیے ڈینجرس ہو جاتا ہے، ماں کے اپنے لیے، کیونکہ بیٹیاں بن جاتی ہیں نا پھر اگر دودھ نہیں پلاتی. وہ جو اللہ تعالیٰ نے سپلائی دی ہوئی ہے اس کو یوز نہیں کرتی. تو بچے کو جب ملتا ہے تو وہ کلین بلڈ ملتا ہے، لیکن بعد میں وہ مینسس کی صورت میں وہ جو وینز میں سے گندا بلڈ نکلتا ہے. ہاں، بچے کی پیدائش کے بعد 40 days تک وہ اس کے لیے ڈینجرس بنتا ہے ماں کی اپنی ذات کے لیے. یعنی اگر وہ جسم میں ہی رہے ماں کے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی باہر نکال دیتا ہے. پیدائش کے بعد وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، ساتھ بھی نہیں نکلتا. اللہ اکبر، ہر چیز میں ایک حکمت ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. فسبحان من عطف قلب الام على مولودها، پاک ہے وہ جس نے پھیرا، موڑا، عطف کہتے ہیں نا موڑنے کو، قلب الام ماں کے دل کو، على مولودها اس کے بچے کی طرف، ووضع فيه الحنان العجیب اور اس میں عجیب محبت رکھی، والرحمت الباہرہ اور زبردست رحمت. باہرہ ہوتا ہے بارونق یا چمکدار. تسہر من اجلک تیری خاطر جاگتی، وتؤثرک بکل شیء اور تجھے ہر چیز پر ترجیح دیتی. وہی منقادۃ مسرورۃ اور وہ مطیع ہے، خوش ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اور خوش ہے. حتی اذا قوی بدنک یہاں تک کہ جب تمہارا بدن مضبوط ہو گیا، واتسعت امعاؤک اور وسیع ہو گئی تمہاری آنتیں یعنی کھل گئی انٹسٹائنز، وخشنت عظامک اور سخت ہو گئی تمہاری ہڈیاں، واحتجت الی طعام اور تمہیں کھانے کی ضرورت ہونے لگی، یشتد بہ عظمک کہ جس سے تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو، ویقوی علیہ لحمک اور مضبوط ہو اس پر تمہارا گوشت ہڈیوں پر. انبت فی فیک اس نے اگا دیے تمہارے منہ کے اندر، آلۃ القط کاٹنے کا آلہ، تمہارے منہ کے اندر کاٹنے کا آلہ لگا دیا، والطحن اور پیسنے کا، من الاسنان والاضراس دانت اور ڈاڑھوں کی شکل میں. فسبحان الذی حبسها پاک ہے وہ جس نے اس کو روک کے رکھا دانتوں کو، وقت الرضاع دودھ کی مدت، رحمتاً بأمک تمہاری ماں کے اوپر رحمت کرتے، ثم آتاکها ایام اکلک رحمتاً بک ولطفاً بک پھر انہیں تمہیں دیا، عطا کیا تمہارے کھانے کے دنوں میں تم پر رحم کرتے ہوئے اور تم پر مہربانی کرتے ہوئے. وَكُلَّمَا ازْدَدْتَ قُوَّةً وَحَاجَةً إِلَى الْأَسْنَانِ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ زِيدَ لَكَ فِي تِلْكَ الْأَسْنَانِ اور جیسے جیسے بڑھتی گئی تیری قوت اور ضرورت دانتوں کی کھانے کے چبانے میں، کھانا کھانے میں، زیادہ کر دیا گیا تیرے لیے ان دانتوں کو. دانت بھی بڑھتے گئے، یعنی جیسے جیسے کھانے کی ضرورت بڑھتی گئی اور جن جن چیزوں کے کھانے کی ضرورت بڑھتی گئی تمہیں دانت بھی اس طرح کے ملتے گئے. حتی تنتہی الی النواجز یہاں تک کہ تم جا رکے نواجز پر، نواجز بڑے دانت. فتطیق نحش اللحم تو تم طاقت رکھتے ہو گوشت کاٹنے کی، وقطع الخبز اور روٹی کاٹنے کے لیے. ثم اذا ازددت قوة پھر جب تمہاری قوت میں اضافہ ہوا، زید لک فیہا اس میں بھی زیادتی کر دی گئی. حتی تنتہی الی الطواحین التی ہی آخر الادراس یہاں تک کہ طواحین تمہیں دیے گئے جو داڑوں میں سب سے آخری، وہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا عقل داڑے، وہ تمہیں دے دی گئی. ومن رحمتہ سبحانہ بالانسان ان اخرجہ من بطن امہ لا یعلم شیئا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان پر یہ رحمت ہے کہ اسے ماں کے پیٹ سے نکالا جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا. فإنہ علی ضعفہ لا يحتمل العقل والفهم والمعرفہ تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے
نہ سمجھ سکتا تھا، نہ اس کو کوئی معرفت تھی. وَإِنَّمَا يُعْطِي ذَلِكَ تَدْرِيجِيًّا، تو یہ بھی وہ تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. كَمَا يَنْمُو تَدْرِيجِيًّا، جیسے وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے. رحمة من رب العزیز الرحیم، یہ بھی العزیز الرحیم رب کی رحمت ہے کہ تمہارا علم بھی تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے. ساری چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں، جیسے جیسے تم بڑھتے ہو، جیسے تمہاری ضرورت بڑھتی ہے، ویسے تمہارے دانت زیادہ ہوتے ہیں، ویسے تمہاری عقل زیادہ ہوتی ہے، ویسے ہی تمہاری باقی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں. فلا يزال يتزايد فيه العقل والمعرفة شيئا فشيئا، تو مسلسل زیادہ ہوتی رہتی ہے اس میں عقل اور معرفت تھوڑا تھوڑا کر کے، بٹ بائی بٹ. حتی یألف الاشیاء ویتمرن علیہا، یہاں تک کہ وہ چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے اور ان پر پریکٹس کرنے لگتا ہے. ویستقبلها بحسن التصرف فیہا، اور ان کو اچھی طرح استعمال کرنے لگتا ہے. وحسن التدبیر لہا، اور ان کی عمدہ طریقے سے پلاننگ کرتا ہے. وخص سبحانہ الذکر بأن جمل وجهه باللحیۃ وقارا وہیبۃ له وجمالا وزینۃ وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بینه وبین الاناث. وخص سبحانہ الذکر، اور خاص کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو، بأن کے جمل وجهه خوبصورت بنایا اس کے چہرے کو، باللحیۃ داڑھی کے ساتھ، وقارا وہیبۃ له اس کے لیے وقار اور ہیبت روب، وجمالا وزینہ خوبصورتی اور زینت، وفصلا له عن سن الصبا اور ینگ ایج سے اس کو الگ کرنے کے لیے. صبا ہوتا ہے یعنی غلام لڑکا، پھر اس کے بعد صبا ارلی ینگ ایج جو ہوتی ہے نا اس کو صبا کہتے ہیں. یعنی داڑھی بھی تھوڑی تھوڑی نکلتی ہے اور پھر وہ بڑی ہوتی ہے جب انسان میچور ہو جاتا ہے. وفرقا بینہ وبین الاناث، اور اس کے اور لڑکیوں کے درمیان فرق رکھنے کے لیے داڑھی کے مقاصد بتائے جا رہے ہیں. وبقیت الانثى علی حالها، لیکن لڑکی اسی حال پر رہتی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہوتی. لما خلقت له من استمتاع الذکر بها، جیسے اس کو پیدا کیا گیا کہ مرد اس سے فائدہ اٹھا سکے، لطف اندوز ہو سکے. فبقی وجهها علی حاله ونضارته، تو اس کا چہرہ اپنے حال پہ ہی باقی رہتا ہے اور اپنی رونق پر. لیکون اہیج للرجل علی الشہوۃ، تاکہ وہ مرد کی شہوت کو ابھار سکے. واکمل للذۃ الاستمتاع، اور فائدہ اٹھانے کی لذت زیادہ مکمل ہو. فالماء واحد، پانی ایک ہی ہے. والوعاء واحد، برتن بھی ایک ہے یعنی پیٹ. واللقاح واحد، اور لقاح بھی ایک ہے یعنی پولینیشن جس کو کہتے ہیں. والنتاج مختلف، نتیجہ مختلف ہے. فسبحان الذی اعطى الذکر الذکوریہ، پاک ہے وہ جس نے مرد کو مردانگی دی. والانثى الانوثیہ، اور عورت کو فیمنش بنایا یعنی اس کے اندر عورتوں والی خصوصیات رکھی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں پیدا کرتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے پیدا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ان کو ملا جلا کے دیتا ہے لڑکے اور لڑکیاں. ویجعل من یشاء عقیما، اور بناتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ. انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، بہت علم والا. باقی کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ اختتام کرتے. کل کے لیسن کا آغاز اس سے ہوا تھا، آج کے لیسن کا اختتام اس پہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے. تو اکثر میں سوچتی تھی مجھے بیٹی کیوں نہیں ملی، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بچیاں، اور میری کلاس ہمیشہ لڑکیوں سے بھری ہوتی ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں ساری لڑکیاں میرے پاس ہیں. پھر میں نے ایک دن اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی نا آپ اس کو مار ہی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹیمپرمنٹ ہے یعنی میں ہی برداشت کر سکتی ہوں. ادھر نہیں دیکھنا، ادھر بیٹھنا ہے، ایسے دوپٹہ کرو، ادھر نہیں دیکھنا، جلدی سے بیٹھ جاؤ، ادھر آدمی ہے. تو میں نے کہا وہ بیچاری تو ماری جاتی، شکر ہے کہ ہمارے بیٹے ہی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اسے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے. جی ہاں، آج کل کتنا زیادہ یہ کہ لوگ اپنے اوپر ہی مطمئن نہیں کہ ہم لڑکی کیوں ہیں،
ہم لڑکا کیوں ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو کیا بننا چاہیے اور آپ کا کیا رول ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.